نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری کیا باتیں ہوتی ہیں۔ سورہ سبا کی آیت 20-21 میں بتایا جا رہا ہے کہ ابلیس کی بات صحیح ثابت ہوئی۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کیا بات ہے۔ اور واقعی ان لوگوں کے بارے میں ابلیس نے اپنا خیال درست پایا، چنانچہ یہ اسی کے پیچھے چل پڑے سوائے اس گروہ کے جو مومن تھا، اور ابلیس کو ان پر کوئی تسلط نہیں تھا۔ البتہ ہم نے اس کو بہکانے کی صلاحیت اس لیے دی تھی کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہے جو آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون ہے جو اس کے بارے میں شک میں پڑا ہوا ہے، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگراں ہے۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ تو ہمیں شیطان نما انسانوں سے اپنی پناہ میں لے لے۔ نیکسٹ آیات میں جانیں گے کہ کیا فرشتے انسانوں کے کام آ سکتے ہیں؟ اے پیغمبر، ان کافروں سے کہو کہ پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا خدا سمجھا ہوا ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، نہ ان کو آسمان و زمین کے معاملات میں اللہ کے ساتھ کوئی شرکت حاصل ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ اس آیت میں فرشتوں کی گھبراہٹ کا منظر بیان کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے سامنے کوئی سفارش کارآمد نہیں ہے سوائے اس شخص کے جس کے لیے خود اس نے سفارش کی اجازت دے دی ہو، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ حق بات ارشاد فرمائی، اور وہی ہے جو بڑا عالی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک فرشتوں کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے کہ کسی کام کے لیے بھی اللہ کے سوا انہیں پکارا جائے۔ آیت 24-27 میں بتایا جا رہا ہے کہ معبود کون ہے۔ کہو کہ کون ہے جو تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو وہ اللہ ہے، اور ہم ہوں یا تم یا تو ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ کہو کہ ہم نے جو جرم کیا ہو اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور تم جو عمل کرتے ہو اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ کہو کہ ہمارا پروردگار ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان برحق فیصلہ کرے گا، اور وہی ہے جو خوب فیصلہ کرنے والا مکمل علم کا مالک ہے۔ کہو کہ ذرا مجھے دکھاؤ وہ کون ہے جنہیں تم نے شریک بنا کر اللہ سے جوڑ رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل۔ بے شک یا رب العالمین تو وحدہ لا شریک ہے، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آیت 28 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گواہی دی جا رہی ہے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تمہیں سارے ہی انسانوں کے لیے ایسا رسول بنا کر بھیجا ہے جو خوشخبری بھی سنائے اور خبردار بھی کرے، لیکن اکثر لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ اے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو وحدہ لا شریک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ آیت 29-30 میں بتایا جا رہا ہے کہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا، اور تم سے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا۔ کہہ دو کہ تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس سے تم گھڑی برابر نہ پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے جا سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں دوزخ اور قبر کے عذاب سے اور قیامت کی ہولناکیوں سے۔ آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔